بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تحریک انصاف کے ساتھیوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کریں جن دوستوں نے نہیں کیا، کیونکہ میں پارٹی کے اندر جو بھی خاص ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ میں ضرور آپ دوستوں تک کرتا ہوں بات۔ اس سے پہلے جو ویلاگ بنایا بہت سارے دوستوں نے دیکھا، پاکستان سے باہر بھی، پاکستان کے اندر بھی دیکھا، بہت اس کے ویوز آئے ہیں، جس میں نے کہا ہے کہ ہمیں اداروں کے اوپر اٹیک نہیں کرنا چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے ہمارے قیدیوں کو، جو پاکستان کے اندر سیاسی قیدی ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ بہرحال وہ بڑا دوستوں نے سراہا، اس کے اوپر کمنٹس بھی کیے۔ تو آج میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کی ضمانتوں کا کیس لگا ہوا تھا، اور اس پہ ڈیسیجن تو آ گیا ہے، لیکن اس کو ریزرو کر لیا گیا ہے فیصلے کو، اور وہ انہوں نے کہا کہ کل سنائیں گے، جو جج ہیں، جج صاحبان نے یہ کہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پازیٹیولی رزلٹ آئے گا، عمران خان کی ضمانتیں ہو جائیں گی، کیونکہ عمران خان کا کوئی اس میں کوئی ایسا قصور نہیں ہے، کوئی ایسا الزام نہیں ہے۔ تو اب اس سے پہلے میں یہ کروں گا بعد میں آپ سے بات ضمانتوں کے اوپر، تو اس سے پہلے میں کرنا چاہتا ہوں جو ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے، اس میں ایک نیا موڑ آیا ہے کہ امریکہ نے بھی کل اٹیک کر دیا ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اسلامی ملک بڑے دبے لفظوں میں امریکہ کی کر رہے ہیں مذمت۔ ایون پاکستان نے بھی بڑی دیر کے بعد مذمت کی ہے، ہمارے فارن آفس نے، اور شہباز شریف صاحب نے بھی وہاں پریزیڈنٹ سے بات کی ہے، ایران کے پریزیڈنٹ سے۔ تو بہرحال اس سے آگے جا کے ان کی ہیلپ ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اتنی بڑی جو طاقت ہے، اور اسرائیل کی بھی اس کو سپورٹ ہے، اس کے باوجود ایران تنہا پورے زور شور سے لڑائی لڑ رہا ہے، اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی جانوں کی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ مسلمان جو ہے، ایران ایک مسلمان ملک ہے، اور وہ کھڑا ہے اپنے موقف کے اوپر، کہ کوئی دوسرے ملک کیوں کہیں کہ بھی آپ اس طرح زندہ رہو، آپ اس طرح لائف کو گزارو، آپ یہ نہ بناؤ، آپ یہ چیزیں نہ بناؤ، یہ بناؤ۔ تو یہ سراسر جو کہ جمہوری ملک یہ کہتے ہیں، امریکہ اور بڑے دوسرے ممالک یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی دوسرے ملک کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، تو یہ اب کر رہے ہیں، امریکہ کر رہا ہے، اور ملک کر رہے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ایران اپنے موقف پہ کھڑا ہے، اور امریکہ سے اور اسرائیل سے جنگ لڑ رہا ہے، تو اس سے آگے جا کے بھی وہ لڑے گا۔ تو دوسرا میں پی ٹی آئی پہ آتا ہوں کہ ہمارے امجد خان نیازی صاحب یہ ایم این اے میاں والی سے ہوتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے پرانے ساتھی ہیں، اور انہوں نے عمران خان کے ساتھ بہت کام کیا۔ تو عمران خان صاحب نے ان کی سیاسی بصیرت کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنا پولیٹیکل ایڈوائزر بنایا ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے، اور میں یہی چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسے لوگ آگے آئیں جو سیاسی انداز میں کام کریں، سیاسی انداز میں تنظیمیں بنائیں، ورکروں کو آگے لے کے آئیں، کارکنوں کو، جو سیاسی کارکن ہیں۔ ہر ایک کا اپنا ایک فیلڈ ہوتا ہے، وکیلوں کا اپنا فیلڈ ہے، سیاسی کارکن کا اپنا فیلڈ ہوتا ہے، تو یہ کریں۔ تو امجد خان نیازی صاحب سے بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ جو تحریک انصاف کے اندر اس وقت پارٹی بازی ہے، جو اپنے گروپس بنائے ہوئے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ نئے پرانے کارکن جو ہیں نا، ان کی تنظیمیں بنائی جائیں۔ مثلا لاہور میں بنائی جاتی ہے، راول پنڈی، فیصل آباد، کہیں بھی بنائیں، تو نئے اور پرانے کو اکٹھا کر کے تو وہاں پہ تنظیم کھڑی کریں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو پارٹی کے اندر ایک نئے اور پرانوں کا ایک آ چکا ہے کہ ان کی اپنی گروپنگ ہے، وہ پارٹی کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو ہمیں سب کو ملا کے ساتھ چلنا چاہیے، جو نئے ہیں، پرانے ہیں، یا فاؤنڈر ہیں، سب کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ اور میں نے امجد خان نیازی صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ جو بھی پنجاب کے جو آرگنائزر ہیں انہیں ریکویسٹ کریں، اور باقی صوبوں میں بھی وہ کہیں
کہ اس طریقے سے تنظیمیں بنائی جائیں کہ تاکہ کسی کا کوئی اعتراض نہ ہو۔ تو یہ میں نے ریکویسٹ کی ہم سے، وہ انشاءاللہ تعالی میری اس بات کو مانیں گے، میرے ساتھ رابطے میں بھی ہیں، میں انشاءاللہ ان سے ملاقات بھی کروں گا اسلام آباد یا لاہور میں۔ تو دوبارہ یہ ایک اچھی بات ہے میری، کافی میں نے اس پہ ویلاگ بھی کرتا رہا ہوں کہ پارٹی کو سیاسی انداز اپنانا چاہیے، سیاسی طریقے سے ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے، تو ہمیں کسی ادارے پہ کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے ہماری مشکلات میں اضافہ ہو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایسا چیزیں آگے آئیں گی۔ تو اب میں آتا ہوں کہ یہ اب فیصلہ آج بھی سنا دینا چاہیے تھا ہائی کورٹ کو، لیکن انہوں نے ریزرو کر لیا فیصلہ اور کل سنائیں گے۔ اب یہ ہے کہ کیسز تو بہت ہیں خان صاحب کے اوپر، اس طرح ہمارے دوسرے بھی جو ورکرز ہیں جو جیلوں کے اندر بند ہیں ان کے اوپر بھی کئی کیسز ہیں۔ جس طرح کہ کوئی 2 مہینے پہلے اعجاز چودھری صاحب کی ایک کیس میں ضمانت ہوئی اور سب ورکر یہ سمجھ بیٹھے کہ وہ اب رہا ہو جائیں گے، جیل سے باہر آ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو کیونکہ جو جانتے تھے انہیں پتہ تھا کہ ان کے اوپر اور بھی کیسز ہیں، ان سب کیسز کی ضمانت ہو تو وہ باہر آئیں نا، پھر تاریخیں اپنی جائیں، تاریخوں پہ جائیں اور کیس لڑیں۔ اسی طرح عمران خان صاحب کے اوپر بھی کیسز بنائے ہوئے ہیں، وہ اصلی ہیں یا جعلی کیسز ہیں لیکن بنے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر ہمارے وکلا بھی عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب کی ضمانتیں ہو جائیں۔ اب ایک کیس میں انہیں سزا بھی ہوئی ہے 14 سال، جو کہ کیس لگا ہوا ہے وہاں پہ سپریم کورٹ میں کہ انشاءاللہ اس میں ریلیف ملے گا، کیونکہ وہ کیس نہیں ہے۔ تو اب میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کل فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے کورٹ نے، اور کل یہ سنایا جائے گا۔ اور زیادہ تر کیونکہ پارٹی کے کارکن ہیں اور تحریک انصاف کے ورکر ہیں، سیاسی کارکن ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان جلد از جلد رہا ہوں، اور ہماری تو مثبت سوچ ہے، ہم پازیٹیو سوچتے ہیں کہ کل ضمانتیں ہو جائیں گی اور عمران خان بنی گالہ شفٹ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر خدا نہ خاصہ ایسا نہیں ہوتا، اس میں کچھ نہ کچھ پھر کوئی مسئلہ آتا ہے کہ فلاں کیس ہے، تو میں کارکنوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ اب ہم نے مشکل جو منزلیں ہیں کافی حد تک عبور کر لی، اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اور اگلے وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ اور انشاءاللہ تعالی میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان، میرا بھی ایک سیاسی ذہن ہے اور میں سیاسی ذہن سے سوچتا ہوں عمران خان بہت جلد رہا ہو جائیں گے، اور ہمارے کارکن جو ہیں جیلوں کے اندر بند وہ بھی جلد از جلد رہا ہو جائیں گے۔ عمران خان کی مسز محترمہ بشرا بی بی وہ بھی رہا ہو جائیں گی۔ بس یہ ہے کہ ہم نے صبر اور تحمل سے رہنا ہے، اور میری اس بات کو آگے بھی پھیلائیں، خود بھی کریں اور کارکنوں کو بتائیں۔ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس طرح کارکن بات کرتے ہیں کہ ایک دم خلاف ہو جاتے ہیں، اداروں کے خلاف بات شروع کر دیتے ہیں، ان کو اگر طریقے سے سمجھایا جائے تو وہ سمجھ جائیں گے۔ تو ہمارے جو سینئر کارکن ہیں، سمجھتے ہیں سیاست کو، تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ انہیں ضرور جا کے جو بھی ایسی کوئی بات کرے، کسی گروپ میں کوئی ایسی تحریر لکھے، اس کا جواب ضرور دیں مثبت طریقے سے، یہ نہ ہو سارے اس پہ شروع ہو جائیں۔ تو اس سے یہ ہے کہ ہمارے لیے مشکلات آتی ہیں۔ جو دوسری جماعتوں کا پروپیگنڈا سیل ہے وہ اس بات کو بہت مروڑ تروڑ کے پیش کرتا ہے، بہت آگے تک پیش کرتا ہے، اور ان اداروں تک وہ بات پہنچاتا ہے، اس سے ہمارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں سیاسی انداز اپنانا ہے اور سیاسی طریقے سے آگے چلنا ہے۔ آپ دیکھیں امجد خان نیازی صاحب بھی پولیٹیکل ایڈوائزر بنے ہیں، وہ بھی ایڈوائز یہی کرتے ہیں اور کیا کریں گے آئندہ بھی۔ تو بس میں اسی ریکویسٹ کے ساتھ آپ سے اللہ حافظ کہتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں۔ تھینک یو۔